بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد وسلم. جس طرح 100 کتوں سے ایک انسان افضل ہے، اسی طرح علی کو بھونکنے والے 100 حرامی مولویوں سے ایک ملنگا افضل ہے. اس کا عقیدہ اجازت دے وہ بندہ بولے گا. بسم اللہ بات سے ہاتھ بلا کر کے نعرہ حیدری. بدن کی طاقت سے نہیں، امیر المومنین کی ٹیک پر اس روایت کا امین ہوں. 1400 سال سے میرے مذہب کی روایت گواہ ہے. بدن سلامت نہ بھی ہو تب بھی علی علی کہنا نہیں چھوڑتا. اس روایت کے پہلے بانی کا نام ہے میثم تمار، جس کی زبان کٹنے کے باوجود آج تک بول رہی ہے. بغیرتوں نے چاہا کہ نام علی مٹ جائے، کمینوں نے کوشش کی کہ ذکر علی ختم ہو جائے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ان ساروں نے متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں 3 طاقتیں عمل کریں تو وہ اپنا نام، اپنا وقار، اپنی عزت، اپنا منصب کھو دیتا ہے. 6 مہینے سے زیادہ اس کا نام نہیں رہتا جس کے خلاف 3 طاقتیں. جہاں تک آواز جا رہی ہے فکر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. علی والوں کے اجتماع میں اپنے مقدر کی طرح جاگنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے علی کی محبت میں شب بیداریوں کی عبادت سے سرفراز ہونے والوں کی خدمت میں، اس زندہ قوم کی خدمت میں جس کی شان میں 2 مصرے ہیں: ہم علی والوں سا جگ میں دوسرا کوئی نہیں، رات دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں. ہم بھی اس دنیا کے ابراہیم ہیں پروردگار، آگ پہ ماتم کیا ہے اور جلا کوئی نہیں. تجھے سمجھ آئے گی وہ بندہ بولے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس کی نیت کی نماز قضا ہو جائے، جس کے دل میں علی کی ولایت کا تخت ہے، جس کے چہرے پہ علی کی محبت کا بخت ہے، جس کے مقدر میں علی کی محبت ہے، جسے خدا نے علی کا نام لینا نصیب کیا ہے، جس کی رگوں میں علی بادشاہ کی محبت خون کی بجائے دوڑ رہی ہے، جو مانتا ہے قبر حشر کا وارث اور ضامن علی ابن ابی طالب ہے، جسے پتہ ہے کہ زندہ ہوں تو علی کے سائے میں ہوں، مرنا ہے تو وارث علی ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ قبر میں علی آتا ہے، حشر میں علی آتا ہے، معاشر میں علی آتا ہے، پل صراط پر علی آتا ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا یقین ہے، جس کا عقیدہ ہے، جس کے دل کے اندر خدا نے عقیدے کی گھٹی میں یہ فکرہ ڈالا ہوا ہے کہ پل صراط پہ علی کام آتا ہے، سلسبیل پہ علی ہے، کوثر پہ علی ہے، ساقی کوثر علی ہے، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی ہے، وارث شہجہات علی ہے. مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم سچے نبی نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج کی رات گیا میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا. جنت کا دروازہ، اس کے اوپر سونے کی ایک کنڈا لگا ہوا تھا. جب وہ کنڈا ہلتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے علی 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 علی. تو پیغمبر نے یہ اصول بیان کر کے قیامت تک یہ عقیدہ بتا دیا کہ جنت کا کنڈا علی علی کرتا ہے، بے غیرت ماں کا کنڈا علی علی نہیں کرتا. جو جاگے مل کر ایسا نہیں، 1 منٹ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا. انصاف کرنا، ہر غیرت مند سے انصاف چاہتا ہوں، سادات عظام سے دعا چاہتا ہوں. جن کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی ڈھول لے کے اپنے پیر کا نام لیتا ہے. جن کے پیر کا سکہ عرش
عرش پہ چلتا ہوں. سب امام کے سامنے بندے نے آیت پڑھی ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. امام نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا مولا آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا یہ میرے دادا علی کا وہ اسم ہے جو جبریل کے ماتھے سے مٹ جائے تو جبرائیل کی ساری طاقت ختم ہو جائے. کائنات میں اللہ نے تمہیں وہ پیر رہبر عطا فرمایا. اور اگر عقیدہ نہیں تو پھر شیعہ کہلوانے کا فائدہ نہیں. تھی وہ بھی مسجد جسے اللہ نے فرمایا گرا دو. عزت مآب سید بابا مشتاق شاہ قرآن نے اسے مسجد کہا. صدقے رحمان نے اسے مسجد کہا. جیو جیو مسجد زرار بے شک ہے مسجد. اب کرو عزت. میں اللہ نے اسے مسجد کہا. ہے کوئی جو مسلمان بھی ہو اور اس کی عزت بھی کرے؟ نہیں. خدا نے فرمایا گرا دو. کیوں گرا دو؟ نام مسجد تھا, اندر علی کی شکایت ہوتی. جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو, جب خدا اس مسجد کو برداشت نہیں کرتا تو جو نمازی علی کو بھونک رہا ہو. اس لیے سامعین گرامی, اس برکت آمیز لمحوں سامعین گرامی, اس برکت آمیز لمحوں میں, اس نور برساتے ہوئے ماحول میں, سید زادے کی اس محنت میں, پورے ملک سے آئے ہوئے مجمع کے سامنے وہ بانگے دوہل کہتا ہوں, اگر عقیدہ نہیں تو شیعت نہیں. اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں. خدا سیاست کرنے والوں پہ لعنت کرے, ان عقیدوں کو کمزور کرنے والوں پہ لعنت کرے, ان عقیدوں کے دشمنوں کی حمایت کرنے والوں کی ہدایت کرے. پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت. بادشاہ امیر المومنین کی ولایت. کئی منافقوں نے پینترا بدل کے کہا علی کو دل میں ماننا واجب ہے, زبان سے اقرار ضروری نہیں. دل میں مانو, زبان سے کہنا واجب نہیں. دل میں ماننا واجب ہے, زبان سے کہنا واجب نہیں. میں کسی کو کیا جواب دوں؟ میں نے پیغمبر سے جواب سن لیا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اقرار کرے اور اظہار نہ کرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ اقرار کرے اور اظہار نہ کرے وہ منافق ہے. پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت. یہ علم سے نہیں ملتا, ورنہ سارے مولوی علی اور ولی اللہ پڑھتے. یہ دولت سے نہیں ملتا, ورنہ سارے امیر علی اور ولی اللہ پڑھتے. یہ طاقت سے نہیں ملتا, ورنہ سارے طاقتور علی اور ولی اللہ پڑھتے. یہ باپ کی وراثت سے بھی نہیں ملتا, یہ ملتا ہے ماں کی شرافت سے. نجس کردار والی ماں کا بیٹا نجب سے بھی ہو کے آ جائے, علی کی ولایت نصیب نہیں ہو. کئی بندے کہتے ہیں فلاں بندے کی عزت کرو, وہ نجب سے پڑھ کے آیا. علی کو بھونکنے والا مدینے میں بھی رہتا ہو تو کتا ہوتا ہے. ایک بندے نے کہا فلاں مولوی کی بات مان لو, وہ فلاں مجتہد کا شاگرد ہے. علی کا دشمن پیغمبر کا شاگرد ہو, میں اسے نہیں مانتا تو مولوی کے شاگرد کی حیثیت کیا؟ فلاں بندہ حوض علمیہ سے پڑھا ہوا ہے, علی کا دشمن ہے, اسے مان لو. علی کی مخالفت کرنے والا جعفر و صادق کے حوضے میں بھی پڑھا ہوا ہو.
حاضر، چاہے ڈائریکٹ چھٹے امام سے بیٹھ کر پڑھا ہوا ہو، ولایت علی کا مخالف ہے تو میرے عقیدے میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ علی کی ولایت کا تعلق ہے ماں کی شرافت کے ساتھ۔ دوسرا عقیدہ ہے حسین کی عزاداری، عزاداری کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ۔ تیسرا عقیدہ ہے عظمت سادات، اس کا تعلق ہے غیرت کے ساتھ۔ ویشی کو نہیں پتا عزاداری کیا ہے، حرامی کو نہیں پتا ولایت کیا ہے، بے غیرت کو نہیں پتا کہ عظمت سادات کیا ہے۔ جس میں جس چیز کی کمی ہوگی وہی عقیدہ اس کے پاس موجود نہیں ہو۔ ظالم کا حمایتی بھی ظالم، بے غیرت کا حمایتی بھی بے غیرت، شرابی کا ہمنوا بھی شرابی۔ مذہب شیعہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کھانے کی اجازت نہیں جہاں کوئی شراب پی رہا، کیوں؟ مالک عشرے تو پی ہی نہیں، یہ تو بیٹھا ہوا ہے بیچارہ۔ فرمایا کیونکہ وہاں بیٹھا ہے جہاں نجس لوگ بیٹھے، جب تک بیٹھا رہے گا فرشتے اس پر بھی لعنت کرتے رہیں۔ یہ میرا مذہب نہیں، محمد و آل محمد کا مذہب۔ تقاضا غیرت یہ ہے کہ اس زمانے میں عقیدے کو محفوظ کرو، اپنی نسلیں بچاؤ، اپنی نسلوں کو یا علی مدد کہنا سکھاؤ، کیونکہ مولوی سلپ ہو گئے۔ مولوی کو یا علی مدد کہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ یہ شیعہ مولویوں کے حالات عرض کر رہا ہوں۔ ہم اس دور میں آئے ہیں جب چوکیداروں سے امید ہی نہیں رہی، کیونکہ چوکیدار چوروں سے مل گئے۔ مولوی ہوتا ہے مذہب کا چوکیدار، اگر وہ چوروں سے ساز باز کر لے، چوروں کے ساتھ مل جائے تو مشکوک ہو جائے۔ اس سے بچا کے رکھے گی ایک چیز، اور وہ ہے غریب کی عزاداری۔ بندہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو انسان بناتی ہے اس چیز کا نام عزاداری، جو بندے کے عقیدے کو جوان رکھتی ہے اس کا نام ولایت علی۔ کہ اگر کسی بندے کے خلاف ایک وقت میں 3 طاقتیں ہو جائیں اس کا نام باقی نہیں رہتا۔ پہلی چیز حکومت، کوئی کتنا زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، اگر حکومت اس کے خلاف ہو جائے